ایک واقعہ سناتا ہوں میرے بھائیوں، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے مطلبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے خانقاہ چلاتے تھے، اور اللہ والے خانقاہ چلاتے چلاتے ان پر بہت قرضہ ہو گیا۔ وہ قرضہ لے کر اپنی خانقاہ چلاتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور تسبیح اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو حسد، بغض، عداوت اور کینہ کپت ہوتا ہے ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر سے جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیماریوں کو نکالتے تھے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ والے جو خانقاہ چلاتے تھے، خانقاہ چلاتے چلاتے ان کے سر پر ایک قرض آ گئے۔ سننے جیسی بات ہے میرے بھائیو، سننے جیسی بات ہے، دھیان سے سنو گے فائدہ ہوگا، ادھر ادھر کان لگا کر سنو گے، دامن جھاڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے خانقاہ چلاتے تھے، خانقاہ چلاتے چلاتے ان کے سر پر قرض ہو گیا، قرضہ ہو گیا، بہت سارا قرضہ جمع ہو گیا۔ حضرت بیمار ہو گئے اور بستر پر آ گئے، اور حضرت کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ جن کے پاس سے حضرت نے قرضہ لیا تھا وہ قرضہ لینے والے سب حضرت کے پاس آ گئے کہ ہم حضرت کے جانے کا وقت ہے، حضرت چلے گئے تو ہمارا قرضہ کون دے گا؟ سب بیٹھ گئے، اور حضرت نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ نے ہمارے پاس سے قرضہ لیا ہے، ہم ہمارا قرضہ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارا قرضہ دے دیں۔ آپ نے ہمارے پاس سے جو پیسے اور رقم لیے تھے، جو ٹکا لیے تھے خانقاہ چلانے کے لیے، وہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، اگر چلے گئے تو ہمارے پیسے ہمیں کون دے گا؟ وہ حضرت نے سکوت اختیار کیا، خاموش رہے اور سب کو لائن میں بٹھا دیا۔ میرے بھائیو سنو سنو، اتنے میں ایک حلوہ بیچنے والا بچہ آیا، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔ میرے بھائیو، اللہ والوں کا کھانا کون نہیں کھاتا ہے؟ وہ اللہ والے جو لائن میں بٹھائے تھے قرضہ لینے والوں کو، ان کو کہا کہ آپ حلوہ کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ والوں کا کھانا کون نہیں کھاتا ہے، ہم سب کھائیں گے۔ وہ حلوہ بیچنے والے بچے کو بلایا اور تھال رکھا گیا، اس اللہ والے نے ان کے سامنے تھال رکھا۔ وہ سب قرضہ لینے کے لیے جو بیٹھے تھے، چند سیکنڈوں کے اندر پورا خنچا صاف کر دیا، پورے تھال صاف کر دی، سب کھا گئے۔ وہ بیچنے والا بچہ کہتا ہے حضرت میرے پیسے؟ حضرت نے ان لوگوں کو بتایا کہ بیٹا اتنی بڑی لائن نہیں دکھتی ہے، وہ سب لینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ بھی آخر میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ رونے لگا کہ حضرت میرا گھر کا گزران اس حلوہ بیچ کر میں چلاتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، میرے بڑھے ماں باپ ہیں، اگر آج کی دہاڑی آپ مجھے نہیں دیں گے، آج کے یہ حلوہ جو آپ نے کھایا ہے اور آپ نے کھلایا ہے اس کے پیسے اور تکے مجھے آپ نہیں دو گے، میں اپنا گزران اپنے گھر کا گزران کیسے چلاؤں گا؟ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی کو پالتا ہوں، اپنے بڑھے ماں باپ کو میں پالتا ہوں، اگر آپ پیسے نہیں دو گے تو میرا گزران کیسے چلے گا؟ اللہ والے نے کچھ نہیں کیا، سکوت اختیار کیا اور اللہ سے لو لگایا کہ اللہ، اے اللہ، میں اتنا میرے پاس اتنا مجبور ہو گیا ہوں، میرا جانے کا وقت قریب ہے، اتنے لوگ میرے پاس قرضہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ بھی حلوہ بیچ کر روتا ہوا میرے پاس پیسے لینے کے لیے آیا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بچے کو بھی میں نے سب کے آخر میں بٹھا دیا۔ اتنے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک دروازے پر دروازہ نوک کرنے والا ہے، دروازہ نوک کیا اور بادشاہ سلامت کی طرف سے کہا گیا، حضرت نے خادم کو بھیجا کہ دیکھو دروازے کے اوپر کون ہے۔ حضرت نے دروازہ کھولا اس خادم نے، تو اس سے بادشاہ سلامت نے ایک اشرفیاں کی تھیلی بھیجی تھی کہ بادشاہ سلامت کو پیش کر دینا تاکہ وہ اپنی دوائی کرائیں، اپنا علاج کرائیں۔ وہ خادم آیا اور حضرت کو وہ اشرفیاں کی تھیلی پیش کر دی کہ یہ بادشاہ سلامت کی طرف سے پیش کی گئے ہیں۔ تو حضرت نے وہ تھیلی کا منہ کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کر وہ تھیلی کا منہ کھولا، اور جو قرضہ لینے کے لیے بیٹھے تھے سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیا۔ آخر میں آدھی تھیلی بچ گئی تھی، آخر میں آدھی تھیلی بچ گئی تھی مسلمانوں۔ اس کا حلوہ تھا 200 کا، آخر میں 1000 تک بچ گئے تھے، اس بچے کو دے دیے۔ لیکن اللہ والے نے اللہ سے لو لگایا کہ اللہ مجھے یقین تو تھا کہ تیری رحمت آنے والی ہے، مجھے یقین تھا تیری رحمت آنے والی ہے، لیکن دیر سے کیوں آئی؟ اللہ نے جواب دیا اس اللہ کے بندے کو، سب مانگنے والے بیٹھے تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا، آخر میں رونے والا بچہ آ گیا تو میری رحمت بھی جوش میں آ گئی۔ میرے بھائیو، یہ ہے میرا اللہ۔